علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ مجھے اس بات کا احساس ہے وقت کافی بیت چکا ہے اور آپ لوگ تھک بھی چکے ہوں گے، لیکن ایک حدیث مبارکہ سے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما من مسلم یصیبہ نصب ولا وصب ولا ہم ولا غم۔ اللہ رب العزت کے راستے میں تھکاوٹ بھی ہو جائے تو اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس بیٹھنے کو بھی آپ اپنے لیے سعادت سمجھیں۔ انشاءاللہ گفتگو مختصر ہے اور یوں سمجھیں کہ آپ نے ایک سبق یاد کرنا ہے۔ جامع ترمذی میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں اللہ رب العزت مجھے ملے اور پوچھا، آپ جانتے ہیں فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، بڑے بڑے فرشتے کس بات میں اختلاف کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ پھر کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری کمر پہ اپنا ہاتھ رکھا، جس کی ٹھنڈک میرے سینے تک پہنچی اور زمین و آسمان کی ساری چیزیں میرے بالکل سامنے کر دی۔ پھر میں نے ان فرشتوں کو بھی دیکھا جو اختلاف کر رہے تھے، اور وہ اختلاف اس بات میں تھا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور جنت میں درجے بلند ہوتے ہیں۔ ایک ہی حدیث میں 3 عمل ہیں، میں نے 3 بیان کرنے ہیں۔ میرے درس میں کوئی نعرہ نہیں ہوگا، کوئی انشاءاللہ اس طرح کی بات نہیں ہے، سبق ہے اور آپ نے انشاءاللہ یاد کر کے اٹھنا ہے اور کوشش کرنی ہے اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دیں۔ آپ بھائی قریب آ جائیں گے، اگر آپ لوگ برا محسوس نہ کریں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ہمارے دروس روایات سے ہٹ کے ہوتے ہیں، سبق ہوتے ہیں یاد کرنے کے لیے۔ تین چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ اچھا، یہ بیٹھنے والوں کو بھی میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں، پھر آپ اپنی مرضی سے بیٹھیے گا، مرضی سے اٹھ جائیے گا، مرضی سے قریب ہوئیے گا، مرضی سے دور ہوئیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے تھے، 3 بندے آئے، ایک نے آگے جگہ دیکھی، وہ بڑھ کے آگے آ گیا، دوسرا مجلس کے بالکل آخر میں بیٹھا رہا اور تیسرا پیچھے چلا گیا، واپس چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تینوں کی ذرا بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ جو ذوق شوق سے بڑھ کے آگے آیا تھا نا، اسے اللہ نے اپنی رحمت میں لپیٹ لیا۔ جو پیچھے بیٹھا رب سے شرما گیا، اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا، اور جو منہ موڑ گیا اللہ رب العزت نے اس سے بھی منہ موڑ لیا۔ یہ مجلسیں کوئی معمولی نہیں ہوتی، سیدھی سی بات ہے، ان میں بیٹھنے کے بھی آداب ہیں، بات کرنے کے بھی آداب ہیں، بات سننے کے بھی آداب ہیں۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں بیٹھتے تھے،
کہ اگر ایک چادر ان کے اوپر ڈال دی جائے تو سارے اس چادر میں آئیں. بس دعا کریں اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. 3 چیزیں سنیں، وہ کون سی؟ سب سے پہلی چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوضوء علی المکارہ. یہ آپ نے یاد کرنی ہے، میں انشاءاللہ بعض دوستوں سے سن بھی لوں گا. تینوں چیزیں یاد کرنی. سب سے پہلا عمل جس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جنت میں درجے بلند ہو جاتے ہیں، الوضوء علی المکارہ. فرمایا جب دل نہ کر رہا ہو خوبصورت وضو کیا کرو، اللہ اس عمل کے بدلے تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. سردی کا موسم ہے، ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، صبح کا اٹھنا بڑا مشکل ہے. اور یہ حدیث بھی سنے، میں انشاءاللہ آپ کو حدیثیں ہی سناؤں گا. ہم نے مدینہ یونیورسٹی سے کلیہ حدیث ہی پڑھا اور الحمدللہ حدیث ہی پڑھا رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے خوش نصیب ہیں کہ جنہیں اللہ نظر رحمت سے دیکھے گا تو جس بھی بندے کو اللہ نے نظر رحمت سے دیکھا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے. لیکن کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں جن کو اللہ مسکرا کے دیکھتا ہے. نظر رحمت تو کم ہے نا، رب العزت مسکرا کے دیکھیں گے. کون ہے وہ؟ ایک بیان کروں گا. آپ نے فرمایا وہ اللہ کا بندہ پچھلے پہر رات کو اٹھا، خوبصورت اس کی بیوی، نرم گرم اس کا بستر، اس نے دونوں کو چھوڑا، اٹھا، وضو کیا اور خوبصورت وضو کیا. کیا کیا؟ وضو کیا، خوبصورت وضو کیا. اس نے اپنی گھر والی کو جگایا، اس کو اٹھایا، بیدار کیا، نہیں اٹھی. اس نے تھوڑا سا پانی کا چھینٹا لیا، اس کے چہرے پہ مارا، اس کو اٹھایا، وہ اٹھ گئی. یا پہلے بیوی اٹھی، اس نے وضو کیا اور اپنے خامد کو اٹھایا، وہ نہ اٹھا تو اس نے بھی پانی کا چھینٹا لے کے اس کے چہرے پہ مارا، اس نے بھی اٹھ کے وضو کیا. یہ دونوں جب مصلی پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ ان کو دیکھ کے مسکرانے لگ جاتا ہے. سب سے پہلا کام وضو کریں اور خوبصورت وضو کریں. وضو کیسے کرنا ہے؟ بولیں. خوبصورت وضو. اے عادت چھڑ دیو انج کیتا دوڑ کے نماز میں شامل ہو گئے، نہیں. اس عادت کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیں. آرام سے بیٹھ کے تسلی کے ساتھ وضو کیا کرو. بھلا کیوں؟ 2 حدیثیں سنیں. صحابہ کرام وضو کر رہے ہیں تو بڑی جلدی پاؤں کی ایڑی ایک کی خشک رہ گئی، تھوڑی سی مٹی نظر آ رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے آواز دی اور فرمایا ویل للعقاب من النار. وضو کرتے ہوئے جو ایڑیاں خشک رہ جائیں گی وہ جہنم کا ایندھن ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. کیوں؟ اس کا اجر بڑا ہے، اس کی فضیلت بڑی ہے، اس کا مقام بڑا ہے، اس کا مرتبہ بڑا ہے. صحابہ کرام وضو فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے ہیں. آپ وضو کرتے ہوئے بھی لوگوں کو اور صحابہ کو دیکھتے تھے، نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھتے تھے. اور یہ بھی یاد رکھیے، ہم اہل حدیث ہیں الحمدللہ، ہم اس بات کو جانتے ہیں. آپ کے 2 کندھوں کے درمیان کیا تھا؟ مہر نبوت. صرف نماز کی حالت میں آپ کو مہر نبوت سے نظر آتا تھا تاکہ آپ اپنے صحابہ کی نماز دیکھ لیں. کون میرا صحابی کس طرح نماز پڑھتا ہے؟ صحابہ وضو فرما رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، آپ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا جب تم نے ہاتھ دھوئے اللہ رب العزت نے مجھے دکھایا تمہارے ہاتھوں کے گناہ تمہاری انگلیوں کے پوروں سے نیچے گر گئے. وضو کی فضیلت. اور پھر ایسا وضو جو ٹھنڈے پانی سے ہو، سردی کے موسم میں ہو، مشکل وقت میں ہو، نہ چاہنے کی حالت میں ہو، اسباغ ہو، اتمام ہو، اکمال ہو، خوبصورت انسان وضو کرے گا. چہرہ دھونے سے چہرے کے گناہ گر جائیں گے، مسح کرنے سے سر کے گناہ گر جائیں گے، پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ گر جائیں گے. پھر ایک عمل یہ بھی ہمیشہ کے لیے اپنا لیں،
آپ نے فرمایا من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے خوبصورت وضو کیا اور کھڑے ہو کے 2 رکعتیں اس طرح پڑھ لیں کہ اپنی توجہ ادھر ادھر نہ ہونے دی، اللہ اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کیوں جی آج کے بعد وضو تو خوبصورت کریں گے نا انشاءاللہ، انگلیوں کا خلال کیا کریں ایسے اچھی طرح، چہرہ دھوئیں داڑھی کا خلال کریں، پاؤں دھوئیں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں، جلدی وضو نہیں کرنا، خوبصورت وضو کرنے کا پتہ کیا فائدہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے، چلے اب مجھے یقین ہو گیا آپ بات سنیں گے۔ آپ مجلس میں تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، ذرا یہ آپ کی حدیث سنیے، آپ کا پیغام سنیے اور دیکھیے اللہ نے آپ کو کیا شان دی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا وَدِدْتُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَىٰ إِخْوَانِي، میرا دل کرتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ کن کو دیکھوں؟ بھائیوں کو۔ صحابہ کرام کہنے لگے لسنا اخوانک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا بھائی تو تم ہو لیکن تمہارا درجہ بھائیوں سے اوپر ہے، تم میرے صحابہ ہو، بل انتم اصحابی، صحابی کے درجے کو بعد والا پہنچ سکتا؟ تم تو میرے صحابہ ہو، وَإِخْوَانِ الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدَ، میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی دنیا میں، وہ کون ہیں؟ بولیں، ہم لوگ ہیں نا۔ اللہ کے حبیب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ساری کائنات رب کے حبیب کو دیکھنا چاہتی ہے، رب کا حبیب اپنے امتی کو دیکھنا چاہتا ہے، لیکن دیکھ نہیں پاؤں گا۔ کیوں؟ چلا جاؤں گا نا دنیا سے۔ آپ کی زندگی میں جس نے کلمہ پڑھا، آپ کے سامنے پڑھا، وہ تو بن گیا صحابی، اور جس نے آپ کے سامنے نہیں پڑھا وہ بنے گا امتی۔ تم میرے صحابہ ہو۔ صحابہ کی فضیلت کہاں کی کہاں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اللہ کے حبیب کی زیارت کر کے جب بندہ صحابی بنتا ہے نا، ایک لمحہ، ایک لحظہ، ایک سیکنڈ جو رب کے حبیب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، عام امتی کی 40 سال کی عبادت سے افضل ہوتا ہے۔ وہ فضیلت تو ان کو مل گئی۔ فرمایا میرا صحابی ایک کھجور صدقہ کرے نا، میرا امتی احد پہاڑ سونے کا بھی صدقہ کرے تو میرے صحابی کی کھجور کو نہیں پہنچ سکتا۔ تم تو میرے صحابہ ہو۔ اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا تھا لیکن نہیں دیکھ سکوں گا، نہیں دیکھ پاؤں گا، دنیا سے چلا جاؤں گا۔ بات غور سے سنیے گا۔ صحابہ کو آپ کہہ گئے میرے ان بھائیوں کو پیغام دیجئے میں حوض کوثر پہ ان کا انتظار کروں۔ آپ کا انتظار کون کرے گا؟ اللہ کے حبیب۔ کہاں پہ کریں گے؟ حوض کوثر پہ۔ جانتے ہیں آپ حوض کوثر میں؟ آپ میں سے کس کس نے ریاض الجنہ دیکھا ہوا ہے؟ مدینہ میں، مسجد نبوی میں، ماشاءاللہ۔ اللہ سب کو ارمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ ریاض الجنہ کا مطلب ہے جنت کا ٹکڑا۔ آپ کے گھر سے لے کے آپ کے ممبر تک کی جگہ ریاض الجنہ ہے۔ پوری مسجد نبوی میں لال قالین ہے، یہاں سبز قالین ہے، یہ نشانی ہے عام لوگوں کے لیے۔ اس کو ریاض الجنہ کیوں کہتے ہیں؟ امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے یا تو یہ جگہ آئی جنت سے ہے یا قیامت کے دن جنت میں شامل ہو جائیں گے۔ نیچے ریاض الجنہ ہے، اس کے اوپر سیدھا میرے پیغمبر نے فرمایا میرا حوض ہے۔ نیچے ریاض الجنہ، اوپر حوض۔ کون سا؟ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سارے انبیاء کے حوض ہیں، نبیوں کے حوضوں کا پانی باہر کا ہے،
لیکن فرمایا میرے حوض کے لیے وَلَهُ مِيزَابَانِ فِي حَوْضِي حوضی مسیرت شہر طولہ کارضی ماؤہ احلی من العسل اشد بیاضا من اللبن اطیب من الریح المسکی کیزانہ کنجوم السماء من شرب منہ لم یظمأ ابدا۔ فرمایا میرا حوض 1 مہینہ کی لمبائی چوڑائی کی مسافت رکھنے والا، 1 مہینہ تیز سواری دوڑے جتنا سفر کرے گی، میرا حوض چوڑا بھی اتنا، لمبا بھی اتنا۔ حوض کوثر کے 2 پرنالے میرے حوض میں، نہر کوثر کے 2 پرنالے میرے حوض میں، اس کا پانی شہد سے میٹھا، دودھ سے سفید، کستوری سے خوشبو والا، اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی طرح ہوں گے۔ 50,000 سال کا دن، جس کو 1 گھونٹ مل گیا ہمیشہ کی پیاسیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ حوض کوثر پہ کھڑے ہو کے اپنے امتیوں کا انتظار کریں گے۔ کس کس نے پینا ہے؟ ایک گل کرنا ناراض تو نہیں ہوندے جی؟ اللہ دے حبیب سانو ویکھن تے ہے، محمدی سرٹیفکیٹ ہی نہ ہوئے کول، آپ پہچان لیں گے ویسے؟ کیوں جی؟ انشاءاللہ نہیں۔ مجوسی ہے، کافر ہے، مشرک ہے، رب کا باغی تھا، داڑھی مونڈی ہوئی اللہ کے حبیب کے سامنے آیا ہے، آپ نے چہرہ پھیر لی۔ دنیا میں مشرک کو دیکھ کے داڑھی مونڈا بندہ اللہ کے حبیب کو پسند نہ ہو، اور ہم اس نبی کے امتی ہو کے صرف اپنی مرضی پہ سنت پہ اس طرح چلا دیں، اور خواہش ہماری یہ ہو کہ حوض کوثر کا پانی ملے گا۔ کچھ لوگ بچھا کر کانٹوں کو گلشن کی توقع رکھتے ہیں۔ بچ جاؤ، آج موقع ہے، آؤ اس حوض پہ اگر پانی پینا ہے۔ میرے صحابہ کی زندگیوں پہ قربان جائیں۔ ایک صحابی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ آپ اپنے امتیوں کا حوض کوثر پہ انتظار کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو پتہ اس نے کیا کہا؟ کہا آپ اپنے امتیوں کو پہچانیں گے کیسے؟ آدم علیہ السلام ہوں گے، نوح ہوں گے، عیسیٰ ہوں گے، موسیٰ ہوں گے، شیش ہوں گے، لوط ہوں گے، ہود ہوں گے، نوح ہوں گے، یوسف ہوں گے، لوط ہوں گے، 1,24,000 انبیاء ہوں گے، ان کی امتیں ہوں گی، ان کے ماننے والے ہوں گے، ان کے متبعین ہوں گے، کروڑوں اربوں کی تعداد ہوگی۔ آپ کو کیسے پتا چلے گا یہ میرا امتی ہے، میں نے اپنے اس امتی کو اپنے حوض کا پانی پلانا ہے؟ سوال ہے کہ نہیں عظیم؟ تو جواب بھی تو میرے حبیب کا عظیم ہے نا۔ اگر یہ نشانی آپ کے پاس ہے تو شکر کیجئے، نہیں ہے تو فکر کیجئے۔ نشانی پتہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارائیت لو کان لرجل خیل غر فی خیل دہم بہم ما یعرف خیل۔ کالے سیاہ رنگ کے گھوڑے کھڑے ہوں، سارے کے سارے کالے، ایک گھوڑا 5 کلیان ہے، جس کا چہرہ بھی سفید ہو، ٹانگیں بھی سفید ہیں، چاروں ٹانگیں اور چہرہ 5 چیزیں سفید ہوں۔ اما یعرف خیلو، ہو میرے نبی، ہو میرے امتی، ہو میرے صحابی، نشانی یاد کر میرے نبی کی بتائی ہوئی۔ میرے نبی نشانی بتلا رہے ہیں۔ کالے سیاہ گھوڑوں میں ایک گھوڑا 5 کلیان کھڑا ہے، کیسے نہیں پہچانا جائے گا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اللہ کے حبیب بڑی دور سے پہچانا جائے گا۔ فرمایا ان امتی یأتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء۔ قیامت کا دن ہوگا، میرے امتی آ رہے ہوں گے، جہاں جہاں وضو کا پانی لگا ہوگا اللہ 14ویں کے چاند کی چمک نصیب کرے گا۔ بھائی ہن تے سونا وضو کرو گے، پانی پاویں ٹھنڈا ہوئے،
ہم نے ایک بزرگ کو دیکھا وہ برف سے پانی وضو کر رہا ہے برفانی علاقوں میں. من اراد ان یطیل غرتہ فلیفعل، میرے نبی کا فرمان ہے جس نے اپنے اس نور کو زیادہ کرنا ہے وہ وضو خوبصورت کیا کر، اچھی طرح وضو کیا کر، تاکہ قیامت کے دن تیری چمکیں روز روشن کی طرح واضح ہوتی چلی جائیں. دعا کریں اللہ ہمیں نصیب فرما دے. وضو کی بڑی فضیلت ہے، نماز کی بڑی فضیلت ہے، مسجد کی بڑی فضیلت ہے، مسجد والوں کی بڑی فضیلت ہے، اس سے تعلق بنانے والوں کی بڑی فضیلت ہے. ان تینوں چیزوں کا دائرہ یہاں گھوم رہا ہے. سب سے پہلا نقطہ یاد کریں، میں بات آگے بڑھاتا ہوں. کیا کرنا ہے؟ صرف وضو نہیں، پورا جملہ دہرائیں. کیا کرنا ہے؟ خوبصورت وضو کرنا ہے. آج سے آپ کی عادت بن جائے گی انشاءاللہ. کرتے ہیں آپ ماشاءاللہ، لیکن آج سے مزید اہتمام شروع کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کئی دفعہ جنت کو دیکھا ہے. ایک دفعہ حقیقی آنکھوں سے اور کئی دفعہ خواب میں، اور نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، وہی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا ہے. آپ نے فرمایا میں جب بھی جنت میں جاتا ہوں نا تو بلال کے قدموں کی آواز میرے آگے آگے ہوتی ہے. یہ دوسرا نقطہ ہے جس کی طرف میں آ رہا ہوں. کثرت الخطا الی المساجد. پہلا عمل وضو کرو تو خوبصورت وضو کرو، اور دوسرا عمل کثرت سے تمہارے قدم مسجد کی طرف اٹھنے چاہیے. آپ کو دیکھیں مسجد جا رہا ہے، آپ کو دیکھیں مسجد سے آ رہا ہے، کیا ملے گا؟ میرے پیغمبر کا فرمان ہے، فرمایا جب تم مسجد کی طرف جاتے ہو قدم رکھتے ہو گناہ گر جاتے ہیں، قدم اٹھاتے ہو جنت میں درجے بلند ہو جاتے ہیں. ان قدموں کا کوئی ثانی نہیں جو رب کے گھر کی طرف بڑھتے ہوں. آپ کے آگے آگے قدموں کی آواز ہے. آپ نے پوچھا یہ جنت ہے، کون ہے جس کے قدموں کی آواز آ رہی ہے؟ مجھے نظر کوئی نہیں آ رہا. جبریل امین فرمانے لگے آپ کے بلال مسجد جا رہے ہیں، ان کا مسجد میں جانا رب کو محبوب اتنا ہے وہ چلتے زمین پہ ہیں، قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے. ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے قدموں کی آواز جنت میں جائے. دو نمازیں تو آپ چھوڑیں ہی نہ. بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ. فرمایا جس بندے کی دو اندھیرے والی نمازیں مسجد میں ہوں گی اللہ قیامت کے دن مکمل نور نصیب کرے گا. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. ادھر بھی نور، ادھر بھی نور، آگے بھی نور، پیچھے بھی نور، اوپر بھی نور، نیچے بھی نور. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وفی لسانی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی عظمی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وخلفی نورا وامامی نورا واجعل لی نورا واعظم لی نورا. میرے نبی کی دعا، اللہ میری آنکھوں میں نور، میرے کانوں میں نور، میرے ہونٹوں پہ نور، زبان پہ نور، چہرے پہ نور، دل میں نور، میرے خون میں نور، میری ہڈیوں میں نور، میرے جسم میں نور، میرے گوشت میں نور، میرے دائیں بھی نور، میرے بائیں بھی نور، میرا پیچھے بھی نور، میرے آگے بھی نور، میرے اوپر بھی نور، میرے نیچے بھی نور. اللہ میرے نور کو اتنا بڑھا کہ نور ہی نور بنا دے مجھے. یہ نور کدھر ہے؟ اللہ نور السماوات والارض. زمین و آسمان کو نور عطا کرنے والا کون؟ سن لیا تسی پسروڑی صاحب نو ماشاءاللہ. یہ نور ملتا کدھر ہے؟
فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ فرمایا اس نور کو لینا ہے، رب کے گھروں میں تقسیم ہوتا ہے، مسجدوں میں، مسجدوں سے سیل لگاؤ۔ فرمایا یہ بلال جا رہے ہیں مسجد کی طرف، چلتے زمین پہ ہیں، ان کے قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے۔ اچھا ایک نکتہ یہ بھی ذرا سمجھ لیں، ایک مولوی صاحب کو بھی میں نے سنا، وہ بیچارے اس حدیث کو بیان کر کے کہہ رہے تھے کہ بلال سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ نہیں، سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے۔ تو پھر بلال کے قدموں کی آواز آگے کیوں ہے؟ فرمایا کلما دخلت جنت سمعت خشخشتک امامی، بلال جب بھی جاتا ہوں تیرے قدموں کی آواز آگے ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جب کوئی بڑا مہمان ہو نا، اس کا استقبال کرنے کے لیے میزبان آگے کھڑا ہوتا ہے۔ جب اللہ کے حبیب اٹھ کے جنت کی طرف جانے لگیں گے، بلال دوڑ کے جا کے جنت کا دروازہ کھولیں گے۔ آپ کا جنت کے دروازے پہ استقبال بلال رضی اللہ عنہ کریں گے، داخل سب سے پہلے آپ ہوں گے۔ لیکن سوال وہی ہے جو میں نے کیا اور اللہ کے حبیب نے کیا، فرمایا بلال تو کیا کرتا ہے؟ تیرے قدموں کی آواز جنت میں کیوں آتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات بتانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں ایک اور بات یاد آ گئی، بڑی مزیدار۔ آپ نے فرمایا رأیت فی الجنت قصرا مربعا، میں نے جنت میں اتنا عالی شان محل دیکھا، آپ کو لگا کہ یہ میرا محل ہے۔ آپ اندازہ لگائیں جنت کی نعمتوں کا۔ آپ نے جلدی سے پوچھا لمن ھذا القصر، یہ محل کس کا ہے؟ جبریل امین کہنے لگے کہ لرجل عربی، یہ ایک عربی آدمی کا محل ہے۔ آپ نے جلدی سے کہا انا عربی لمن ھذا القصر، عربی تو میں ہوں، میں بھی تو عربی ہوں، بتاؤ کس کا محل ہے؟ قالوا لرجل قریشی، فرشتے کہنے لگے یہ ایک قریشی آدمی کا محل ہے۔ قلت انا قریشی لمن ھذا القصر، اور میں بھی تو قریشی ہوں، کس کا محل ہے؟ اچھا اللہ میری کمی بیشی کو معاف کر دے، سب کی کمی بیشی کو معاف کر دے۔ لگتا یہ ہے فرشتوں نے پہلی دفعہ آپ کو نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ فرشتے بھی چاہتے ہیں آپ سے پیار محبت کی تھوڑی باتیں ہو جائیں۔ ایک دفعہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے، دروازے پہ دستک دے کے آپ نے سلام کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروازے کے پاس کھڑے ہو کر نا بڑی آہستہ آواز میں صحابی نے جواب دیا، آواز اتنی پست رکھی کہ اللہ کے حبیب ان کا جواب نہ سن سکیں۔ آپ نے دوسری دفعہ سلام کہا، انہوں نے پھر آہستہ سے جواب دیا۔ آپ نے تیسری دفعہ سلام کہا، انہوں نے پھر آہستہ سے جواب دیا، آواز باہر نہیں آئی، آپ واپسی چل دیے۔ سنت بھی ہے، آج چلیں یہ بھی سبق یاد کر لیں، کسی کے دروازے پہ 3 دفعہ سے زیادہ دستک نہیں دینی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی ہے، قول بھی ہے، عمل بھی ہے، حکم بھی ہے۔ 3 دفعہ آپ کو اجازت نہیں ملی، دروازہ نہیں کھلا، آپ واپس چلے جائیں۔ اور 3 دفعہ سے زیادہ کسی کو موبائل پہ کال بھی نہ کیا کریں۔ 10 کالاں لگیاں ہوندیاں نے لوکاں دیاں، وہ مصروف ہوگا، نماز پڑھ رہا ہوگا، تلاوت کر رہا ہوگا، واش روم میں ہو سکتا ہے، کیا 3 دفعہ بس۔ اللہ کے حبیب واپس جا رہے ہیں، اس نے دروازہ کھولا، جلدی سے آپ کے جسم کے ساتھ چمٹ کے کہنے لگا آپ کو میں کہاں جانے دوں گا، اور آپ کیوں جانا چاہ رہے ہیں واپس؟ فرمایا اللہ کے بندے میں تیرے گھر آیا، میں نے 3 دفعہ دستک دی، میں نے 3 دفعہ سلام کہا، تو نے اجازت نہیں دی، تو نے جواب نہیں دیا۔ کہا کعبہ کے رب کی قسم ہے ہر دفعہ جواب دیا ہے، لیکن اس طرح دیا ہے کہ آپ میرے جواب کو سن نہ سکیں۔ صحابہ کی شان دیکھیں، ذہانتیں دیکھیں، فطانت دیکھیں۔ کہا کیوں اتنی آہستہ آواز میں کیوں جواب دیا ہے؟ کہا مجھے پتا تھا
میں ایسا جواب دوں گا آپ سنیں گے نہیں، تو آپ 3 دفعہ تو ضرور سلام کہیں گے اور آپ کے سلام سے میرا گھر سلامتی سے بھر جائے گا۔ میں تو اس لیے چاہ رہا تھا کہ آپ ہی میرے گھر میں سلامتی کی دعائیں دیتے رہیں۔ فرشتے بھی یہی کر رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں یہ عربی کا ہے، کبھی کہہ رہے ہیں قریشی کا ہے۔ آپ نے فرمایا میں بھی قریشی ہوں، اللہ کے بندو مجھے جلدی سے بتاؤ یہ محل کس کا ہے؟ قالوا لرجل من امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت محمدیہ کے ایک چشم و چراغ کا محل ہے، یہ آپ کے ایک امتی کا محل ہے۔ آپ نے فرمایا امت محمدی کی بات کرتے ہو، انا محمد لمن ھذا القصر، محمد تو میں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کا محل ہے؟ انہوں نے کہا یہ عمر بن خطاب کا محل ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ شان ہے، عمر سامنے بیٹھے ہیں، واقعہ سن رہے ہیں، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، یہ ملا جس کو مل گیا۔ آپ نے سیدنا عمر فاروق کو مخاطب کر کے کہا کہ عمر میں تیرے اس محل میں داخل بھی ہوا، میں چاہتا تھا دیکھوں جنت کیسی ہے، تیرا محل کیسا، تیرا مقام کیسا، لیکن میں تیرے محل میں داخل ہوتے ہی باہر نکل آیا ہوں۔ کہا رب کے حبیب کیوں، کس لیے؟ آپ نے فرمایا اس محل کے کونے میں ایک حور بیٹھ کے وضو کر رہی تھی۔ چاہیے حور، وضو کرو، یہ اسی کو ملنی ہے جس نے وضو کرنا ہے۔ وضو ہی پہچان آپ کے امتی کی، نماز ہے پہچان آپ کے امتی کی، اور پھر ظہری نشانی لینی ہے تو یہ داڑھی آپ کے امتی کی نشانی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے تو پھر آپ پلٹ کیوں آئے؟ حور تھی تو پھر کیا تھا؟ آپ نے فرمایا عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی کہ یہ حور تو عمر کی ہے، میں اس پہ کیوں نظر دوڑاؤں؟ بیٹھی بھی ادھر منہ کر کے ہے، کأنہم لؤلؤ مکنون، جس کے لیے بنی ہیں ان کے علاوہ کسی نے ان کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ عمر رونے لگ گئے، اغار علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب آپ پہ کیا غیرت تھی، آپ تو ہمارے باپ کی طرح ہیں، آپ جاتے میرا مکان دیکھتے، میرا محل آپ دیکھ کے مجھے بتاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کرتے کرتے پھر کہو بلال تو نے بتایا ہی نہیں کہ تیرے قدموں کی آواز جنت میں کیوں جاتی ہے۔ ویسے تو کئی وجوہات ہو سکتی ہیں بھائی، سیدھی سی بات ہے۔ ایک دن نا جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، سیدنا بلال کو کہنے لگے بلال ایک کام تو کر۔ کہا کیا؟ کہا اپنی کمر سے کپڑا تو اٹھا یار۔ کہا کیوں؟ کہا تیری وہ کمر دیکھنا چاہتا ہوں جس کا خون بنو امیہ کے انگاروں کو بجھایا کرتا تھا۔ جواب سنیے، یہ ہیں چیزیں خدا کی قسم یاد کرنے کی۔ سیدھی سی بات ہے، ہم یہ پروگراموں میں نعرے وارے لگانے کے قائل کو نہیں ہیں۔ سنجیدگی سے بات کریں، سنجیدگی سے بات سنیں، درس یاد کریں، یاد کر کے اٹھیں۔ اللہ کے حبیب اپنے درسوں میں کسی کو ہنسایا نہیں کرتے تھے، صحابہ کے اوپر ایسے جیسے پرندے بیٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو ہوتے تھے، سبق لے کے جاتے تھے۔ واعظ ہونا چاہیے، نصیحت ہونی چاہیے، تذکیر ہونی چاہیے، ایمان بڑھنا چاہیے۔ فزادتہم ایمانا، ایمان والوں کی نشانیاں ہیں جب رب کے کلام کو سنتے ہیں تو ان کے ایمان میں اللہ اضافے کیا کرتا ہے۔ پیسے پوسے نہ سٹیا کرو آگے مولویاں دے اتوں، نہ نعرے ماریا کرو، سیدھی بات ہے، ناراض نہ ہوئیے گا میرے ساتھ۔ ہو بھی جائیں تو میں اللہ کی رضا کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، سیدھی سی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج نہیں ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے، یہ صورت ہے۔ ریاکاری سے بچنا ہے، اخلاص کو اپنے اندر کوٹ کوٹ کے پیدا کر لیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آپ میرے امیر المومنین ہیں، آپ خلیفہ ہیں، آپ کی بات ماننا مجھ پہ فرض ہے، لیکن میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں آپ میری کمر نہ دیکھیں۔ فرمایا بلال کیوں؟ کہا اس کمر کو میں نے اپنے رب کے لیے چھپا رکھا ہے،
میں نے آج تک کسی کو نہیں دکھایا۔ اس کمر سے قیامت کے دن اپنے مالک کے سامنے کپڑا اٹھاؤں گا، یا اللہ تیرے دین کی خاطر دیکھ میری کمر کا حال کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، خدا کی قسم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال لگا کے صحیح بخاری لکھی۔ کتنا عرصہ؟ 16 سال۔ ایک باب قائم کرنے سے پہلے وضو کرتے، 2 رکعتیں پڑھتے، رب سے دعا کرتے، پھر حدیثیں لکھتے، 7,500 حدیث وضو کر کے، نمازیں پڑھ کے، 16 سال لگا کے اللہ کے حبیب کا گلدستہ حدیث لکھ ڈالا۔ اتنی محنت کی، جوانی ساری لگا دی، اور کسی نے پوچھا بخاری کل قیامت کے دن رب کے سامنے جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ کہا جب میرا اللہ حساب لینے لگے گا میں صحیح بخاری اٹھا کے آگے رکھ دوں گا۔ یہ ہے میرا سرمایہ۔ ہاں میرا پیغام سن لیں آپ بھی، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ اپنی زندگی میں کوئی عمل ایسا چھپا ہوا رکھیں جس کا آپ اور آپ کے رب کے علاوہ کسی کو علم نہ ہو۔ کوئی عمل نہ آپ کی بیوی کو پتہ ہو، نہ آپ کے بچوں کو پتہ ہو، بلکہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، تصدق فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، اتنا چھپے ہوئے صدقہ کرتا ہے اللہ کا بندہ، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا دائیں ہاتھ نے کیا دیا اللہ کے راستے میں۔ فیس بک تے اشتہار نہ دیا کرو، تھوڑی مہربانی ہے۔ احرام پہن کے ابھی حاجی صاحب لاہور ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور فیس بک پہ تصویریں آ رہی ہوتی ہیں۔ اتنی ریاکاری، اتنا شرک۔ اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الاصغر، میرے پیغمبر نے فرمایا تھا مجھے اپنی امت پہ شرک اصغر کا بڑا ڈر ہے۔ کسی نے پوچھا شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ریا، دکھلاوے آ جائیں گے لوگوں کو۔ خدا کی قسم ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا وہاں حاجیوں کو جھوٹی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ کہا میرے پیچھے بیت اللہ ہے، میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، تو ذرا مختلف زاویے سے میری تصویر بنا۔ نہیں چاہیے رب کو ایسی عبادت۔ وہ اتنا کچھ کر کے کمر نہیں دکھا رہے، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ توحید کا مطلب ہی اخلاص ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر کو کہہ دے یہ بندہ 2 جہاں سے خفا میرے لیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ کسی کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کہ امیر المومنین خدا کا واسطہ میری کمر سے کپڑا نہ اٹھائیں۔ کہا بلال نہیں میں تیری کمر دیکھوں گا۔ کہا میں آپ کی بات کا جواب تو نہیں دے سکتا، لیکن میں پھر بھی آپ کو رب کا واسطہ دیتا ہوں، میری کمر سے کپڑا نہ اٹھائیں۔ چلیں اتنا کر لیں، آپ میری کمر کے اندر اپنا ہاتھ داخل کر کے چیک کر لیں کہ میری کمر کا کیا حال ہے۔ عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال کی کمر میں ہاتھ ڈالا۔ کون عمر ہے ہم جانتے ہیں، جری، بہادر، قوی، مدینے کی گلیوں میں تکیے کو اینٹ بنانے والا، کیسر و کسرا اس کے خوف سے کانپ جایا کرتے تھے، لیکن بلال کی قمیض میں ہاتھ ڈالا تو عمر فاروق کی چیخ نکلی، کہو بلال تیری کمر میں تو گوشت ہی کوئی نہیں، بس ہڈیاں ہی ہڈیاں۔ کہا یہی تو میں نے قیامت کے دن اپنے رب کو دکھانا ہے۔ کوئی رکھ لے چھپا ہوا عمل اپنی زندگی میں، ایسا مخفی عمل، کسی یتیم کا سہارا بن جائیں، کسی بیوہ کا سہارا بن جائیں، کسی حافظ قرآن کی تعلیم کا بندوبست کرنے والے بن جائیں، قرآن مجید لے کے دے دیں۔ کوئی ایسا عمل کر اپنی زندگی میں تیرے اور تیرے رب کے علاوہ کسی کو پتہ نہ ہو۔ کعبے کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جب کبھی مصیبت میں پھنس جائے رب کو اس عمل کا واسطہ دینا، اللہ تجھے پار کر دے گا۔ وہ غار حرا پہ پھنسے ہوئے 3 بندے،
غار ہرا نہیں، وہ غار جس کا واقعہ بخاری میں بڑا مشہور، ہم نے بچپن کی کتابوں میں پڑھا۔ تینوں پھنس گئے، بارش کا موسم، غار کا پتھر دہانہ بند، اس کو 100 بندہ بھی زور لگائے تو پتھر نہیں ہٹ سکتا۔ یہ 3 بندے پھنس گئے اندر، کون ہے وہاں چھڑانے والا؟ ایک نے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ تجھے پتہ ہے میں بکریوں کا چرواہا تھا، رات کو دودھ دوتا بکریوں کا، جب تک میں اپنے والدین کو نہ پلا لیتا میں کسی کو نہ دیتا، اور تو جانتا ہے ایک رات میں آیا تو والدین سو گئے، میں نے دودھ دوہا برتن میں رکھا، ان کے سرانے کھڑا ہو گیا، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، میرے بچے بلکتے ہوئے میرے پاؤں کے اوپر گرتے رہے، منتیں کرتے رہے، سماجتیں کرتے رہے، پاؤں پکڑتے رہے، ہمیں دودھ پلا دے، میں نے نہیں پلایا، میں والدین کے سامنے اپنی اولاد کو ترجیح نہیں دینا چاہتا تھا۔ یا اللہ تو جانتا ہے کوئی نہیں تھا وہاں دیکھنے والا سوائے تیرے، یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، تجھے خوش کرنے کے لیے کیا ہے۔ اگر تو جانتا ہے اور یقیناً جانتا ہے کہ یہ عمل تیرے لیے تھا، تو پھر اس کے بدلے، اس کے صدقے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اللہ نے پتھر کا منہ کھول دیا تھوڑا سا۔ پھر دوسرا اٹھا تھا، اس کی بھی بڑی مشہور بات ہے، وہ ایمان اب کہاں پیدا ہوں گے، کہا میں چچا کی بیٹی سے وہی محبت کرتا تھا جو ایک نوجوان لڑکی سے کرتا ہے۔ 1000 دینار اس نے کہا لا، اگر میرے ساتھ اپنا منہ کالا کرنا ہے تو میں نے بڑی مشکل سے 1000 ریال جمع کیا، میں نے اس کو دے دیا، پھر میں اس کے پاس ہوا، جیسے میاں بیوی کا تعلق قائم ہونے لگتا ہے، میں یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ اس نے وہاں جا کے ایک بات کر دی، اس نے کہا اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر جا اور یہ کام نہ کر، یہ حرام کام ہے۔ اللہ تو جانتا ہے میں اس جگہ سے تیرے خوف سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ قربانی ہے، شہوت کی قربانی اور کمال ہے۔ یا اللہ تیری رضا کے لیے تھا، نکال ہمیں اس مصیبت سے۔ اللہ نے اور پتھر ہٹا دیا، لیکن ابھی نکلنے کی جگہ نہیں بنی، اور تیسرے نے تو اپنے اس عمل کا واسطہ دیا، خدا کی قسم کمال کر، کہ اللہ تجھے پتہ ہے میرے پاس ایک مزدور آیا تھا، کام کیا اس نے اور مزدوری لیے بغیر بھول گیا اور چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری سے ایک گائے خریدی، وہ گائے بڑھتی بڑھتی ایک ریوڑ بنا گائیوں کا، پھر ایک عرصے بعد وہ آیا اپنی مزدوری لینے کے لیے، تو میں نے اسے کہا کہ یہ سارے کا سارا ریوڑ ہی تیرا ہے۔ اس نے کہا مذاق کرتے ہو، میری 1 دن کی مزدوری تھی، نہ مذاق کر مجھ سے۔ کہا نہیں، 1 دن کی مزدوری ہی ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، میں نے گائے خریدی تھی، اس گائے سے جانور بڑے تھے، یہ سارے کا سارا ریوڑ تیرا ہے۔ ایمان والوں کو رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، دنیا سے نہیں، دولت سے نہیں، مال سے نہیں، لالچ سے نہیں، اولاد سے نہیں، عہدے سے نہیں، منصب سے نہیں، کرسی سے نہیں، صدارت سے نہیں، وزارت سے نہیں، عمارت سے نہیں، ان کو ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ بچ جائے تو میرا ایمان بچ جائے۔ اللہ ایسے بندوں کو اپنے عرش معلیٰ کی طرف اٹھایا کرتا ہے اور ان کے تذکرے فرشتوں کے سامنے عرش پہ بیٹھ کے کیا کرتا ہے۔ ہم دنیا کے چند ٹکوں پہ ایمان بیچنے والی قوم ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا عمل کر لو، عمل کر لو، وہ وقت آنے والا ہے بندہ صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن تو صبح کو کافر۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکوں پہ لوگ ایمان بیچے۔ سبزی والا سبزی بیچنے کے لیے رب کی قسمیں جھوٹی اٹھا رہا ہے، چند ٹکوں پہ لوگ اپنے رب کو نشانہ بنائے کھڑے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے، ان کی حالتیں دیکھیں۔ اچھا وہ تو ویسے بڑی پرانی بات ہے، یقین کریں ہم جب مدینہ میں پڑھتے تھے، یہ 2009 کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے وہاں بنگالی لوگ بیچارے بڑے صفائی کرنے والے کمزور ہوتے ہیں، ہم کئیوں کو ملتے تھے، کتنا عرصہ ہو گیا، 20 سال 22 سال میں نہیں جا سکا، اتنی تنخواہ ہی نہیں کہ میں ٹکٹ لے سکوں۔ وہ روڈ پہ صفائی کر رہا تھا، اللہ اکبر، اس کا بھائی آیا بنگلہ دیش سے، اس کے ہاتھ سے جھاڑو پکڑ کے پھینک دیا، وہ کوڑے دان پکڑ کے پھینک دیا، اور اسے کہنے لگا کہ تیرے لیے خوشخبری ہے۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا اس وقت تو 2 فیکٹریوں کا مالک ہے۔ اس نے کہا میں صفائی کرنے والا؟
کہا میں جھوٹ نہیں بول رہا، تو 2 فیکٹریوں کا مالک ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ کہا ابو جی مر گئے تھے، تجھے تو ہو گئے یہاں 30 سال، تو واپس ہی نہیں گیا، ہمارا رابطہ ہی نہیں ہوا۔ اس وقت موبائل بھی کم تھے۔ ابو کے مر جانے پہ تھوڑی سی وراثت تیرے حصے میں آئی، تھوڑی سی میرے حصے میں آئی، میں نے اس پہ عمل کیا، کام کیا، محنت کی خلوص کے ساتھ، اللہ رب العزت کے حکموں کے اندر رہ کے، جھوٹ نہیں بولا، فراڈ نہیں کیا، دھوکہ نہیں کیا، ڈنڈی نہیں ماری، 2 نمبری نہیں کی۔ اللہ نے اس رزق میں اتنی برکت رکھی، میں تیرے حساب الگ لکھتا رہا، اپنے حساب الگ لکھتا رہا۔ اس وقت تو بھی 2 فیکٹریوں کا مالک ہے، میں بھی 2 فیکٹریوں کا مالک ہوں۔ ہم یہاں اپنے شریک کو ڈنڈی مارنے کے لیے تیار کھڑے ہیں؟ نہیں، ایمان اپنے صاف ستھرے رکھو، کامیابی اسی میں ہے۔ اللہ اکبر۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ صاف ستھرے نکھرے ہوئے دل، چمکتے ہوئے دل، میل کچیل سے پاک دل۔ وقت کافی ہو گیا ہے اور مجھے بڑا احساس ہے، میں نے بھی بڑا دور سفر جانا ہے، لیکن نہ جانے زندگی میں دوبارہ موقع ملے نہ ملے۔ آپ سنتے ہیں مولانا حضرات سے کہ جیو تے پھر 100 بندے مار کے بھی تے جنت وچ ٹر گیا سی نا، اور نے کتے نو پانی پلا دیتا سی تے او بھی تے جنت وچ ٹر گیا سی۔ چھوٹے چھوٹے عمل کر کے بندہ جنت وچ جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا جا سکتا ہے، لیکن تب جا سکتا ہے جب اس کا دل صاف ہو۔ اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ کیسے بھلا؟ امید ہے آپ نے واقعہ تو سنا ہوگا، لیکن میں اس میں ایک نکتہ بیان کروں، شاید وہ آپ نے نہ سنا ہو۔ 99 قتل کیتے نے تے 100واں بھی کرتا، کیونکہ انہوں نے کہا سی تیری توبہ قبول نہیں ہونی، اس نے اس کو بھی مار دیا، 100 پورے ہو گئے۔ پھر گیا ایک اللہ کے بندے کے پاس، عالم دین کے پاس، علم نہیں فتوے نہ دو، علم نہیں بات نہ کرو، بات کرو تو اتھینٹک کرو، قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں کرو۔ اس نے کہا کیوں نہیں، تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اور میں آپ سب کو کہتا ہوں، ہم میں سے جو شخص جتنا مرضی پاپی ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کی قسم اس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ شرط ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے کسی کا حق نہ دینا ہو، مگر نہ بات نہیں بننی۔ اگر حق دینا ہے، لاکھوں بار توبہ کر، کسی کی زمین ہڑپ کر کے بیٹھا ہے، کسی کا مال ہتھیا کے بیٹھا ہے، کسی پہ ظلم کر کے بیٹھا ہے، جب تک تو اس کی تلافی نہیں کرتا، اللہ رب العزت کی طرف سے معافی نہیں ہوتی۔ پہلے یہ کام کرنے ہوتے ہیں، پھر آیا کر معافی کی طرف۔ پھر تو چھوٹے چھوٹے عمل بھی خدا کی بارگاہ میں اتنے بڑے بن جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے ایک آدمی کو جنت میں دیکھا، یتقلب فی الجنتی، وہ جنت میں اٹکیلیاں کرتا پھرتا ہے، جنہوں پنجابی ہے کہنے ٹپوشیاں لیندہ پھرتا ہے۔ آپ کو احساس ہوا کہ کتنے نیک عمل ہوں گے، کتنا بڑا تہجد گزار ہوگا۔ فرشتوں سے پوچھا کس وجہ سے یہ جنت میں اتنا خوش لگا پھرتا ہے؟ کیا جواب تھا؟ بغصن شجرۃ قطعها عن الطریق کانت تؤذی الناس۔ ایک سڑک پہ، ایک گلی میں، ایک گزرگاہ پہ درخت کی ٹہنی جھکی ہوئی تھی، گزرنے والوں کو ٹچ کرتی تھی، ان کو تکلیف ہوتی تھی، اس نے درخت کی ٹہنی کاٹی، اللہ نے جنت کا مہمان بنا دیا۔ یہ ہو گیا نا صاف، تو پھر تو ٹہنیاں بھی جنت میں لے جائیں گی۔ یہ ہوا نا صاف، تو پھر تو ایک گلاس پانی بھی کافی ہے جنت میں جانے کے لیے۔ اور اگر یہاں ہے نا میل، یہاں ہے حسد، بغض، کینہ، عداوتیں، دشمنیاں، بھرا ہوا تیرا دل دنیا کی محبت سے، دنیا کے لالچ سے، دنیا کی داری کے ساتھ، رب ذوالجلال کی قسم ایسے بندے کی اللہ نمازیں بھی قبول نہیں کرتے۔ یہ میں کوئی جوش خطابت میں نہیں کر رہا بات، یہ اللہ کے پیغمبر کے فرامین کا اور قرآن کی آیات کا خلاصہ ہے۔ اللہ کے نبی سے پاک دل کسی کا ہے؟ کیوں جی؟ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ اپنا قرآن نازل کرنے لگے نا
تو اللہ نے پوری کائنات کے لوگوں کے دل چیک کیے کہ میں یہ قرآن کہاں رکھوں. ساری کائنات کے دلوں سے محمد عربی کا دل صاف تھا. اللہ نے اپنا قرآن وہاں اتار دیا. اگر تجھے اور مجھے ایمان کی دولت چاہیے تو اپنے دل کو اس قابل کر کے اللہ ایمان کی دولت یہاں رکھے. ہم مثال دیا کرتے ہیں کوئی بندہ پیسے نہیں باہر رکھدا یار، اللہ ایمان ایسے گندے دلوں میں رکھ دے جو بھرے ہوئے ہو گند سے. نہیں، وہ مثال تو عجیب سی ہے لیکن دینی پڑ جاتی ہے. وہ مولوی صاحب کے پاس آ کے کہا نا کنویں کے پانی سے بدبو بڑی آ رہی ہے. کہا اچھا 10-20 ڈول پانی نکال دو ٹھیک ہو جائیں گے. کہا نہیں ابھی بھی نہیں ٹھیک ہوا. کہا 40 ڈول نکال. کہا جی بدبو تو ابھی بھی آ رہی. کہا چلیں 100 ڈول نکال دیں. آگے انہوں نے کہا جی 100 نکل گئے لیکن بدبو تو نہیں گئی. کوئی بابا جی سیانے کول بیٹھے سی، انہیں کہا اللہ دے بندے ہوئے بدبو ہے کس شے دی؟ کہندے جی یہ کسی دور کتا ڈگیا سی. انہوں نے کہا کتا نکال لیا؟ کہا نہیں. کہا اللہ کے بندو جب تک تم کتا نہیں نکالو گے سارا پانی بھی نکال دو تو بدبو تو نہیں جائے گی نا. اور پہلے کتا تو نکالو. میرے اور آپ کے دماغ میں کتے بڑے ہیں، ہمارے دلوں پہ راج ہے ان کتوں کا. میں نے خواہش کا بت نہ توڑا، میں نے دنیا کا بت نہ توڑا، میں نے اپنی مرضی کا بت نہیں توڑا، میں نے رشتہ داروں کے مسائل کا بت نہ توڑا. میرا دل تو ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے، مجھے کیا ملے؟ میں جو سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اور کسی نے تو خوب کہا تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں، تو جھکتا کہیں اور سوچتا کہیں اور. اللہ کے حبیب کے دل سے پاک کوئی دل نہیں ہے. لیکن جب اللہ اپنی نمازوں کا تحفہ اپنے حبیب کو دینے لگے ہیں تو دل چیر دیا ہے. آپ سوئے ہوئے بھی بیت اللہ کے صحن میں، حجر اسود کے سامنے، حتیم کی دیوار کے پاس. فرمایا 2 تھے، ان کی آواز آئی، ایک کہنے لگا وہی ہیں، دوسرے نے کہا وہی جن کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے یہ وہی. کہا مجھے پکڑا اور لا کے زمزم کے کنویں پہ لٹا کے میرا سینہ ہی چاک کر. جنت کا پانی، جنت کا تھال، ایک برتن جنت کا، اس میں نور تھا، اس میں ایمان تھا، اس میں حکمتیں تھیں، اس میں دانائیاں تھیں، اس میں اللہ کی طرف سے برکات تھیں، اس میں خیر ہی خیر تھی. کہا میرا دل نکال کے نا انہوں نے جسم سے باہر اس کو جنت کے پانی سے دھویا، اور دھو کے ایک کالا سا نقطہ تھا چھوٹا سا وہ باہر نکال کے کہا ھذا حظک من الشیطان. جب بھی دنیا میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان آ کے اس کو انگلی لگاتا ہے، اس کا اثر مرتے دم تک رہتا ہے. شیطان نے جو آپ کو انگلی لگائی تھی آج ہم نے وہ حصہ بھی باہر نکال دیا. کہا پھر میرے اس دل میں انہوں نے جنت کے برتن سے لایا ہوا ایمان بھی رکھا، اس میں حکمتیں بھری، اس میں خیر بھری، اس میں برکتیں بھری، پھر میرے دل کو اندر رکھ کے سلائی کیا. انس فرماتے ہیں کبھی آپ قمیض اتارتے تو آپ کی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں اور آپ کے جسم پہ سلائی ہوئے وہ چیز وہ ہمیں نظر آیا کرتی تھی. یہ اللہ کے حبیب کا دل ہے، لیکن اللہ نماز پہ بلانے کے لیے اپنے حبیب کا دل بھی دھونا چاہتے ہیں. تیرا میرا دل کدھر ہے؟ کبھی نماز سے آتے ہوئے منہ دھونے سے پہلے دل دھویا ہے؟ ویسے ہم کہتے ہیں اللہ سنتا نہیں ہے، میرے حالات نہیں صحیح ہو رہے. کیوں صحیح ہوں گے جب دل صحیح نہیں؟ مین سوچے نا کیویں اگلیاں تاراں صحیح ہو جان بھائی، اس کو صاف کر. یہی راز ہے خدا کی قسم 100 قاتل کے جنت میں جانے کا. یہی راز ہے خدا کی قسم کتے کو پانی پلا کے جنت میں جانے والے کا. سنو، شاید کبھی زندگی میں دوبارہ موقع نہ ملے. 100 قتل کر کے نا کسی عالم کے کہنے سے کہا تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے، شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ کہا شرط ہے اس علاقے کو چھوڑ.
یہ گندی مجلسیں چھوڑ، گندے بیلی سجن یار سب کچھ چھوڑ دے اور نکل اس علاقے میں جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، اور وہاں جا کے اپنی اگلی زندگی گزار، اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کیوں جی، آپ سب جانتے ہیں، آپ نے علماء سے یہ واقعہ سنا ہوا ہے۔ چھوڑ دیا تھا کہ نہیں اس نے اس محفل کو؟ آج آپ یہاں بیٹھے بیٹھے تہیہ کرتے ہیں میں گندی محفل چھوڑ دوں گا؟ دس دیں ایک محفل جو ناراض نہ ہو تو سمجھ گئے؟ یہ گندی محفل اس وقت آج رب کے حضور بیٹھے ہو، لگتا ہے کوئی بات اثر کر جائے گی، وعدہ کریں اپنے رب سے کہ میں اس موبائل میں اللہ کی نافرمانی کی کوئی چیز نہیں رکھوں گا۔ ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے، قرآن بھی اس میں، گانے بھی اس میں۔ نہیں، اس محفل کو صاف کر دیں، چھوڑ دیں۔ چھوڑ دیا اس نے، اچھا بھی روانہ ہوا ہے، تھوڑا آگے گیا تو اس کو موت آ گئی۔ جنت کے فرشتے بھی آئے، جہنم کے بھی آئے۔ جہنمی کہتے تھے 100 کا قاتل ہم لے جائیں گے، جنتی کہتے تھے نہیں نہیں اب تو مومن ہو گیا، توبہ ہو گئی، علاقہ چھوڑ دیا، بیلی سجن سب چھوڑ دیے، ہم جنت میں لے کے جائیں گے۔ فرشتوں کا اختلاف ہی ختم نہیں ہو رہا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا زمین ماپو، میں تمہیں فیصلہ سناتا ہوں، زمین ماپ لو، جہاں سے قتل کر کے آ رہا ہے اگر وہ کم ہے تو پھر جہنم والے اٹھا لو، اگر وہ زیادہ ہے اور اگلی زمین کم ہے تو پھر جنت والے اٹھا لو۔ کیوں جی، کون سی کم تھی بھلا؟ جدھر سے قتل کر کے آ رہا ہے وہ کم ہے، لیکن یہ صاف ہو چکا ہے۔ جب فرشتے زمین ماپنے لگے نا، بات سنیے گا غور سے، ایسے تو ماشاءاللہ آپ غور سے ہی سن رہے ہیں، آپ غور سے نہ سنتے تو میں 20 منٹ سے اوپر نہ جاتا، مزاج ہے۔ فرشتوں نے زمین ماپی، اگلی زمین نیک لوگوں کی طرف جو تھی اللہ کے حکم سے 1 بالشت کم ہوئی ہے۔ اللہ نے حکم دیا تھا التئمی، اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، اللہ نے فرمایا التئمی، سکڑ، زمین سکڑی ہے۔ ماشاءاللہ بڑے عقل مند بیٹھے ہو، سوال ہے میرا، 1 کلومیٹر سکڑ جاتی، مربع کے مربع سکڑ جاتی، ایکڑوں کے ایکڑے سکڑ جاتی، چلے مرلوں کے مرلے سکڑ جاتی، چلیں چند گز ہی سکڑ جاتی۔ راز کیا ہے کہ زمین 1 بالشت، جس کو پنجابی میں گٹھ کہتے ہو، 1 بالشت کیوں سکڑی ہے؟ شاید یہ نکتہ آپ پہلی دفعہ سنیں، حدیث میں ہے، یہ تھا راز اس کے جنت میں جانے کا۔ جب موت کا فرشتہ دیکھا نا اور غش کھا کے زمین پہ گرا، اس نے اپنے سینے سے زور لگایا نیکوں کے قریب ہونے کے لیے، وہ زور 1 بالشت لگا تھا۔ یہ ہے راز اس 1 بالشت میں، یہ زور سینے سے لگا تھا، چاہے 1 بالشت ہی تھا، سینے سے لگی ہوئی باتیں رب کو قبول ہو جاتی ہیں۔ اس کو کر صاف، پھر دیکھ تیرا رب کیا کرتا ہے۔ وہ جس نے پانی پلایا تھا نا، تھا تو وہ بھی بڑا بدکار۔ ایک حدیث میں عورت کا ذکر ہے، ایک حدیث میں مرد کا ذکر ہے۔ کنویں میں اترا، پانی پیا، باہر نکلا، دیکھا ایک کتا پیاسا گیلی ریت پہ اپنی زبان ماری جا رہا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا ہے کہ میں نے تو پیاس بجھا لی، یہ بھی تو رب کی مخلوق ہے۔ دوبارہ اترا، یہ بخاری کی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ دل سے ہو نا نیکی اور جذبہ ہو رب کو راضی کرنے کا، بندہ نیکی کے رستے دیکھے کیسے نکالتا ہے۔ یہ دوبارہ کنویں میں اترا، اب پانی کیسے بھرے، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ہاتھوں میں بھرے تو باہر کیسے نکلے۔ لیکن یاد رکھ لیں، سچے دل سے نیکی کا ارادہ کریں، اللہ انسان کے لیے رستے خود کھولتا ہے۔ اس کے دل میں کیا خیال ہے؟ اس نے جلدی سے اپنا موزہ اتار لیا، خود سے باندھے سی نا پہلے، پورا موزہ پانی سے بھرا۔ اب ایک ہاتھ میں موزہ ہے، دوسرے ہاتھ سے چڑھا نہیں جا رہا،
اوپر جانے کے لیے اس کی منڈیر پہ دونوں ہاتھ رکھنے پڑنے تھے نا. اللہ کی رضا مقصود تھی. حدیث کے الفاظ ہیں اس نے جوتا منہ میں رکھ لیا. کس کو پانی پلانے کے لیے؟ ہے نا رب کی رضا. حدیث کے الفاظ ہیں اس نے کتے کے سامنے پانی رکھا, کتے نے پانی پیا. فشکر اللہ لہو فغفر لہو, اللہ نے اس کے اس عمل کی اتنی قدر کی, اللہ نے پچھلے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت کا وارث بنا لیا. کیوں جی اللہ کی ایک صفت شاکر بھی ہے نا. ان اللہ شاکرن, اللہ بڑا قدردان ہے, بڑی قدر کرتا ہے, لیکن ہو ذرا خلوص کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے مینڈک کو مارنا منع ہے. کیوں جی؟ آپ کو پتہ ہے نا مینڈک کو آپ نہیں ماریں گے. کیوں بھلا؟ کان ینفخ علی ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو اس نے پھونک مارا تھا تاکہ وہ بجھ جائے. اللہ نے اس کا اتنا قدر کیا, فرمایا اس جانور کو کوئی مارے نہ آج کے بعد. وہ جانوروں کی جو قدر کرتا ہے وہ رب کے حبیب کے امتیوں کی نہیں کرے گا. لیکن ہونی یہاں سے چاہیے. ابن قیم رحمہ اللہ نے نکتے لکھے ہیں, کمال لکھے ہیں. کہا پتہ کیوں جنت میں گیا یہ کتے کو پانی پلا کے؟ کتا کس کا تھا جی؟ اس کا اپنا تھا. کتا قیمتی تھا, کتا شکاری تھا, اس کو وہاں کوئی دیکھ رہا تھا. کتے سے کل کو کوئی امید تھی کہ میرے کام آئے گا؟ ہم تو صرف کسی کے کام آتے ہیں کہ کل نو کم پہنا ہے. کچھ نہیں تھا, صرف رب کی رضا مقصود تھی, اس لیے چھوٹا سا عمل جنت میں داخلے کا ذریعہ بن گیا. اور ہم کہتے ہیں اس وقت فیس بک بھی نہیں تھی, یوٹیوب بھی نہیں تھا, ٹویٹر بھی نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھا. بس رب ہی تو تھا جس کے لیے اس نے کیا تھا, اس لیے جنتوں کا وارث بن گیا. تو بہرحال میرے بھائیوں اس کو صاف کر کے نا 2-3 کام کر لیں, زندگی بدل جائے گی. جس کا حق دینا ہے آج ہی دے دیں, جلد از جلد دے دیں, قبل اس کے کہ موت مہلت نہ دے. کسی کا حق لے کے دنیا سے مت جائیے گا. یاد رکھیے جنتی لوگ جنت میں داخل ہونے لگیں گے. اللہ نے وہاں ایک پل بنایا ہوا ہے جس کا نام کنترا ہے. ان کے اعمال زیادہ ترازو میں تولے گئے, یہ نکل گئے, پول صراط گزر گئے, سب کچھ ہو گیا. ان کو جنت میں داخلہ نظر آ رہا ہوگا, لیکن اللہ ان کو اس پل پہ لا کے روک لے گا. کنترا آ جاؤ. اور یہی وہ مقام ہے جس مقام پہ اللہ اس بکری کو سینگ دے گا جس نے دنیا میں بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارے تھے. جانوروں کا حساب ہو رہا ہے, تو میں کی شے ہے. آپ نے حدیث سنی ہوگی, اتدرون مل مفلس. صحابہ سے آپ نے پوچھا جانتے ہو غریب کون ہوتا ہے, کنگال کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے فرمایا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. غریب وہی ہے, مفلس وہی ہے جس کے پاس پیسہ نہیں, دولت نہیں, کچھ نہیں. آپ نے فرمایا نہیں, اصل غریب آدمی سنو کون ہے. فرمایا یأتی بحسنات یوم القیامت, قیامت کے دن نیکیاں ہی نیکیاں لے کے آئے گا. حجیں ہیں, عمرے ہیں, سعادتیں ہیں, ریاضتیں ہیں, عبادتیں ہیں, ثقافتیں ہیں, نیکیوں پہاڑوں کی طرح لے کے آ کے کھڑا ہوا رب کے سامنے. لیکن سنیے گا نوجوانوں, میرے بھائیوں, میرے بہنوں, میری بیٹیوں, سنو. نیکیوں کے پہاڑ لے کے کھڑا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا یاتی ہاذا قد شاتم ہاذا, یاتی ہاذا قد ضرب ہاذا, یاتی ہاذا قد لاتم ہاذا, یاتی ہاذا قد اخذ مال ہاذا, یاتی ہاذا قد قذف ہاذا. ایک آنے والا آئے گا, اللہ اس نے دنیا میں میرے چہرے پہ تماچا مارا تھا, اللہ اس کی نیکیاں اس کو دے دیں گے. دوسرا آئے گا, مجھے گالی دی تھی, اللہ نیکیاں اس کو دے دیں گے. تیسرا آئے گا, مجھ پہ بہتان لگایا تھا, نیکیاں اس کو مل جائیں گی. اس نے میرا مال ہڑپ کیا تھا, نیکیاں اس کو مل جائیں گی. فرمایا اس کی ساری نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی. لوگ ابھی بھی کھڑے ہوں گے, اللہ ان کے گناہ اس پہ ڈال کے اس کو واپس جہنم میں پھینک دے گا. یہ ہے اصل غریب. اس کام سے توبہ کر لیں. کوئی کسی دی زمین دینی جے نا پینا پونا دی تے دے لو, اجے ٹائم جے, بڑا اوکھا جے ویلا اگلا. اس سے جان چھڑا کے نا
سچی توبہ کر لیں، اور وہی 3 کام جہاں سے میں نے بات شروع کی ختم کر دیتا ہوں۔ لمبی راتیں ہیں، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا سردیوں کا موسم میرے امتیوں کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ کیسے رحمت ہے؟ آپ نے فرمایا طال لیلہ فقام وکثر نہارہ فصام، دن چھوٹے ہوتے ہیں روزہ رکھتا ہے، راتیں لمبی ہوتی ہیں قیام کرتا ہے۔ اٹھ وضو کر ٹھنڈے پانی سے، اٹھا گھر والی کو وضو کروا ٹھنڈے پانی سے، کھڑا ہو مصلی پہ، اور پھر فجر کی اذان ہو تو کثرت الخطا الی المساجد، دوسرا کام یہی تھا۔ ان کے قدم مسجدوں کی طرف بار بار اٹھتے ہوں گے۔ اور اس بارے میں بھی ایک روایت سن لیں، سب سے زیادہ مایہ ناز حدیث ہمارے کم علمی کے مطابق اللہ کے حبیب نے فرمایا جمعے کا دن ہو، آپ جلدی نہا لیں، جلدی غسل کریں، خوشبو لگائیں، تیل لگائیں، مسواک کریں، اچھا لباس پہنیں، پیدل چل کے مسجد میں آئیں، امام کے قریب بیٹھ جائیں، غور سے خطبہ سن لیں۔ ہر قدم کے بدلے 1 سال کی تہجد اور 1 سال کے روزوں کا ثواب ہے، ہر قدم کے بدلے۔ گھر سے لے کے آپ کی مسجد تک کتنے قدم ہوں گے؟ جن صحابہ کے گھر مسجد نبوی کے قریب تھے نا، وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے آتے تھے، چھوٹے چھوٹے قدم، تاکہ ہر قدم کے بدلے سال کے روزے ہوں، ہر قدم کے بدلے سال کی تہجد ہو۔ کیوں جی لیں گے؟ لگ جائے گا جمعہ والے دن پتہ۔ 4 نمازی بیٹھے ہوتے ہیں جب جمعہ شروع ہوتا ہے تو، اور ہو نہ ہو کبھی امام صاحب 5 منٹ پہلے جماعت کھڑی کروا دیں تو مگر صاف ہوئے گی پوری نمازیوں کی پیچھے رہنے والوں کی۔ قاری صاحب نہ لڑ دینے، لو جی تسی پہلے ہی جماعت کھڑی کرتی، اس لیے جمعہ آیا تھا۔ 10 دن کے گناہ جمعہ پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں، اس لیے ان فضیلتوں پہ اتریں اگر جنت چاہیے تو۔ تیسرا اور آخری عمل، بات ختم، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ۔ ایک نماز آپ نے پڑھ لی، اگلی نماز کے انتظار میں لگ جائیں، چاہے آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، چاہے آپ گھر ہیں، ڈرائیونگ کر رہے ہیں، جہاں بھی ہیں، بس آپ کو فکر ہونی چاہیے میں نے اگلی نماز پڑھنی ہے۔ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ۔ اگر تو مسجد میں بیٹھ کے اس انتظار کی توفیق مل جائے تو رب کے حبیب نے فرمایا جب تک بندہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اللہ رب العزت اسے نماز کا ہی ثواب عطا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ موقع ہیں، یہ فرصتیں ہیں، یہ غنیمتیں ہیں۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، میرے نبی نے فرمایا 2 نعمتوں کی لوگ قدر نہیں کرتے۔ ایک صحت مل گئی، انہیں پرواہ نہیں ہے، بیمار ہوں گے تو آئیں گے رب کی طرف، اور فرصت ملی، وقت ہے، آج فرصت ہے، جوانی بھی ہے، صحت بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، سب کچھ ہے، اس کو بنا لیں، سنوار لیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، ہمارا یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں سے اپنی خاص رحمت سے معافی کی قلم پھیر دے اور ہمیں جنت الفردوس کا مہمان بنائے، اپنے پیغمبر کے دست شفقت سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے، اور نبیوں، صدیقوں، شہیدوں، صلحاء اور اولیاء کے ساتھ جنت میں جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم یا شافی الامراض واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اللہم انصر الجہاد والمجاہدین۔ اللہم انصر اخواننا المستضعفین فی فلسطین۔ اللہم انصر اخواننا المستضعفین فی کل مکان۔ اللہم انت اللہ لا الہ الا انت خلقتنا ونحن عبادک، ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا
اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا اللہم احفظ بلادنا و بلاد المسلمین۔ یا اللہ تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، جن کی اولادیں ہیں والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، حافظ قرآن عالم بعمل بنا، دین کا داعی اور دین کا خادم بنا۔ یا اللہ مرتے دم تک ہم سے اپنے دین کا کام لے، سعادت کی زندگی شہادت کی موت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، لاچار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو نہیں اپنی رحمت کو دیکھ کے فیصلے فرما دے۔ اللہ اپنی رحمتیں نصیب فرما، برکتیں نصیب فرما، ہماری اولادوں میں، بیوی بچوں میں، گھر بان جان مال میں اللہ برکتیں نازل فرما دے۔ یا اللہ یہ مساجد، مدارس، یہ دین کے عالم علماء، یا اللہ ان کی حفاظتیں فرما۔ یا اللہ جو تیرے گھروں کو آباد کرتے ہیں ان کے گھروں کو آباد فرما۔ یا اللہ ہمارا دل مسجد کے ساتھ لگا دے، ہمارے دلوں میں ایمان کی دولت نصیب فرما دے، ہمارے دلوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، قرآن مجید کو قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنا دے۔ یا اللہ اپنے پیغمبر کے دست شفقت سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ یا اللہ جنت الفردوس میں اپنے پیغمبر کے ساتھ جمع فرما، نبیوں صدیقوں شہیدوں صلحاء اور اولیاء کا ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ پرفتن سا دور ہے، فتنوں سے محفوظ فرما، ظاہری باطنی ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرما، نوجوانان امت کی اصلاح فرما، نوجوان بچیوں کی اصلاح فرما، عفت و عزت کی چادریں نصیب فرما، شرم و حیا کے پردے نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی خاص رحمت سے ہم پوری مجلس کو یا اللہ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، سب کے گناہوں اور لغزشوں کو معاف فرما دے۔ ہمارے والدین، اساتذہ گرامی، رشتہ دار، دوست احباب جو دنیا سے چلے گئے، اللہ اپنی خاص رحمت سے سب کو معاف فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، جنت کی ہوائیں فضائیں نصیب فرما، جنت کے بستر نصیب فرما۔ یا اللہ اگر ان سے کوئی غلطی کمی کوتاہی ہے اپنی خاص رحمت سے درگزر فرما دے۔ یا اللہ ہمارے فلسطین مسلمان بھائی بڑی ہی تکلیف میں ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ان کو نجات نصیب فرما۔ یا اللہ ان یہود و نصارہ کو تباہ و برباد فرما۔ اللہم علیک بالیہود والہنود والنصارى والمجوس فإنہم لا یعجزونک، اللہم ارنا فیہم عجائب قدرتک، اللہم اقتلہم، اللہم اقتلہم، اللہم اقتلہم، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الکفر والکافرین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ یا اللہ جن احباب نے اس پروگرام کا انعقاد کیا اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، یا اللہ ریاکاری سے محفوظ فرما، یا اللہ خلوص کی دولت سے مالا مال فرما، اخلاص کے ساتھ اللہ اس محنت کو قبول فرما لے، یہاں کا ایک ایک حرف ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ ہم نے جو سنا ہے، ہم نے سنایا، اللہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ یا اللہ آج کی رات ہی ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما۔ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، سفید داڑھیوں والے بھی ہیں، اللہ تو ان ہاتھوں کی بڑی قدر کرتا ہے، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، یا اللہ نیک ساتھ بھی لوگوں کو نصیب فرما، نیک بیویاں عطا فرما، محبت و پیار کی فضائیں نصیب فرما، گھروں میں سکون نازل فرما، یا اللہ حسد بغض سے محفوظ فرما لے، کینے عداوتیں اور دشمنیوں سے بچا لے، ہمارے دلوں کو یا اللہ صاف کر دے، دنیا کی دولت سے نجات نصیب فرما دے، یا اللہ اس دل کو قرآن اور ایمان کی محبت والا بنا دے، یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اپنا دیدار روز قیامت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔